رہے مختار ثقفی تو کافر تھا، لیکن اس نے یزیدیوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ کیوں لیا؟ یہ اس وقت تو اس کا کفر ظاہر تھوڑی تھا. اس وقت اس نے جو کچھ کیا بعد میں اس کو یہ خبط سوار ہوا، بت سوار ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اب نبوت کا دعویٰ کیا تو مرتد ہوا، جب تک نہیں کیا تھا مسلمان تھا. اچھا پھر درس نظامی، میں نے درس نظامی نہیں کیا، ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا. میرا بس وہ مطالعہ، علماء کی صحبت، بچپن سے شوق تھا مسائل کا، تو یوں تھوڑا کہ وہ دو چار مسائل مجھے یاد ہو گئے. جی تو برادران عزیز، ابھی آپ نے یہ الیاس بھائی کا مختار ثقفی کے بارے میں جو موقف ہے وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور اچھی بات ہے، ہر شخص کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے، اور اپنی رائے بیان کرنے سے یا اختلاف رائے کرنے سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، ان کا سلوشن سامنے آ جاتا ہے. لیکن یہ جو مسئلہ امت میں چلتا آ رہا ہے جناب مختار ثقفی کے بارے میں، اس کا حل بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کے اوپر جو بہتان باندھے جاتے ہیں وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتے ہیں، اور اپنی ہٹ دھرمی مزید آگے دکھانے کے لیے وہ اس طرح کے جو اپنے اظہارات ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. خیر، اس میں الیاس قادری صاحب کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ انہوں نے جس طرح کسی سے سنا اگلے بندے کا موقف، انہوں نے وہی اس کو اپنی رائے بنا کر آگے پیش کر دیا. تو اس میں انفرادی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ الیاس قادری صاحب کا اپنا کوئی ذاتی نظریہ ہے، ذاتی موقف ہے. وہ فقط ناقل ہے. انہوں نے یہ جو نظریہ، یہ جو موقف ہے، انہوں نے کہیں سے یہ نقل کیا، جہاں سے انہوں نے سنا، یا جہاں کوئی ایک آدھ لائن انہوں نے پڑھ لی ہوگی، یا کہیں سے انہوں نے مطالعہ کیا ہوگا، جہاں سے بھی، واللہ عالم، خیر اللہ بہتر جانتا ہے. اب جناب مختار ثقفی یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کے گھروں میں خوشیاں آئیں. پاک و پاکیزہ اہل بیت علیہ السلام کے چہروں پر جو ایک مدت سے جو غم ان کے دلوں میں تھے، جو ان کے پاک چہروں پر بھی ظاہر ہوتے تھے، تو انہی چہروں پر خوشیاں بکھیرنے کی جو وجہ تھے وہ جناب مختار ثقفی تھے. یہ ہے اصل مسئلہ امت کو. بہرحال، جس طرح الیاس بھائی نے اپنی صرف رائے کا اظہار کیا، اپنی رائے کے اوپر دلیل کوئی نہیں دی، اور یہ کچھ لوگوں کا شروع سے وتیرہ رہا ہے کہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے واقعے کا صرف ایک ہی پہلو دکھاتے ہیں، اور جو حقائق پر مبنی اس کا دوسرا پہلو ہوتا ہے وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچ جاتے. جس طرح انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اس طرح اسی اب واقعے کا دوسرا جو حقیقی پہلو ہے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، اور کوئی ذاتی رائے یا قیاس سے نہیں، دلیل کی روشنی میں، بلکہ دلائل کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے جو مجھے جیسے کامل حضرات ہیں ان کے لیے یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ ایک ہستی جناب مختار ثقفی، جنہوں نے قاتلان حسین کو چن چن کر مارا، چن چن کر جہنم واصل کیا، ان کے بارے میں اس طرح کی خرافات کیوں بکی جاتی ہیں. خیر، اس کے لیے تاریخ میں واقعہ کربلا کی طرف چلتے ہیں. بلکہ واقعہ کربلا سے پہلے جب یزید ملعون نے اپنے بیعت کی پیشکش کی، جب بنو زبیر کی طرف پیشکش کی، تو بنو زبیر نے اس کے ساتھ، بنو امیہ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ حجاز مقدس پر حکومت رہے گی بنو زبیر کی، اور باقی کے عرب پر حکومت رہے گی بنو امیہ کی. اس وقت سرگنا تھے جناب عبداللہ ابن زبیر، بنو زبیر کی طرف سے، انہوں نے یہ معاہدہ کیا. اب یہاں سے ان دونوں گروہوں کا ایک سیاسی مخالفت ان کی یہاں سے شروع ہوتی ہے. مخالفتوں بھی نہیں، ابھی یہ ان کی تدبیریں تھی. بنو زبیر وہ یہ سوچتے تھے کہ موقع کی مناسبت سے بنو امیہ کے خلاف خروج کریں گے، یا ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل آئیں گے. لیکن دوسری طرف بنو امیہ کے لوگ، یعنی یزید بن معاویہ،
یہ وہ گروہ تھا، ان کی سازش یا ان کی سوچ یہ تھی کہ باقی تمام معاملات کو نپٹا کر پھر بنو زبیر کے ساتھ دو ہاتھ کر کے حجاز مقدس پر بھی حکومت کریں گے، اور جیسا کہ انہوں نے کوشش کی بھی، واقعہ حرہ حضرات کے سامنے ہے۔ یہاں سے ان دونوں گروہوں کا آپس میں سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب واقعہ کربلا پیش آتا ہے۔ اس کے بعد جو بنو زبیر تھے، انہوں نے قتل حسین علیہ السلام کو ایک دلیل بنایا۔ انہوں نے نعرہ بلند کیا کہ ہم بنو امیہ سے قتل حسین کا بدلہ لیں گے۔ یہ ان کا ایک سیاسی بیان تھا، جس طرح ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، جس طرح وہ کشمیر کو ایک مدعا بناتے ہیں، اسی طرح یہ بنو زبیر نے بھی یہ ایک اپنا ایک دلیل بنانے کی کوشش کی بنو امیہ پہ خروج کرنے کے لیے۔ بہرحال اس کے بعد بنو امیہ کی طرف سے جب حجاز پر حملہ کیا گیا تو ان کی دشمنی بنو زبیر اور بنو امیہ کی بھی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جب بنو زبیر کوفے پر، عراق پر اپنی حکومت قائم کر چکے تھے، تو اس وقت جب جناب مختار ثقفی کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ جو قتل حسین کا یہ ڈھونگ رچا رہے ہیں بنو زبیر کے لوگ، یہ صرف ڈھونگ ہی ہے، انہوں نے عراق میں بنو زبیر کی حکومت کا تختہ الٹا کے رکھ دیا۔ بھاگنے پر یہ مجبور ہوئے بنو زبیر کے لوگ۔ اب بنو زبیر کے ساتھ بھی جناب مختار ثقفی کی یہاں سے دشمنی کا آغاز ہو چکا تھا، اور بنو امیہ کے ساتھ تو پہلے سے ہی چلتا آ رہا تھا۔ خیر، اس کا اب ایک دلیل، ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلو۔ حوالہ جات شاید زیادہ ہے اور ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، ثبوت میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں گا، اور آپ جو بھی حوالہ دوں آپ بے شک آپ اسے پاز کر کے پڑھ لیجیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ البتہ میں ان حوالہ جات کے خلاصے آپ حضرات کی خدمت میں خود پیش کرتا رہوں گا۔ مسند امام احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 321، حدیث نمبر 22,293۔ اب یہاں پر اس کا ایک متن سامنے ہے جہاں سے ایک جھوٹی دلیل بنائی جاتی ہے جناب مختار ثقفی کے خلاف کہ انہوں نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب اس کا عربی متن اور اس کی سند آپ کے سامنے ہے۔ حدثنا ابن نمیر۔ چلو جی، اب یہ جو پہلا راوی جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ابن نمیر، یہ وہ شخص تھا، ایک تو یہ اموی تھا، بنو امیہ کا تھا، ناصبی تھا، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بغض بھی رکھتا تھا۔ اس کی جو اس کا بایو ڈیٹا، اس کی بایوگرافی آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور توہین کیا کرتا تھا مولا علی علیہ السلام کو، معاذ اللہ سب و شتم کیا کرتا تھا، ان کو برا بھلا بولا کرتا تھا۔ تو عزیزان محترم، اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو شخص مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا گستاخ ہو، ان کے اوپر جھوٹ باندھتا ہو، تو جناب مختار ثقفی تو بعد میں آتے ہیں۔ جنگ صفین میں باغی گروہ میں بھی یہ شخص شامل تھا، جو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مد مقابل جو باغی گروہ آیا تھا صفین میں، ان میں بھی یہ شخص تھا۔ واقعہ حرہ میں بھی یہ شامل تھا، مدینہ میں مسجد نبوی پر گھوڑے بنوانے والوں میں سے یہ تھا، اور صحابہ کی جو گھر والیاں تھیں، جو صحابیات تھیں، ان کی ناموس کو لوٹنے والوں میں یہ بندہ شامل تھا۔ عین الوردہ میں یہ شخص شامل تھا، اور کربلا میں جناب حبیب ابن مظاہر کا قاتل یہ ابن نمیر ملعون تھا۔ اس کا پورا نام حسین بن نمیر ہے، اور سواد والا حسین ہے، سین نہیں۔ تو عزیزان محترم، اس طرح کے لوگ تھے جو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف بکواسات بکا کرتے تھے، وہی جناب مختار ثقفی کے بارے میں وہی بکا کرتے تھے۔ اب اگلا حوالہ اسد الغابہ ابن اسیر جزری کی، اس کی جلد 100 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 141، حصہ 8۔ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سیدنا مختار بن ابی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے لکھا، اور یہاں پر جہاں پہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا، میں صرف وہی آپ کو پڑھ کے حضرات کی میں پیش کروں گا، باقی تفصیل آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ مختار حضرت امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، چنانچہ شیعہ کا ایک بڑی جماعت جو کوفے میں ان کے گرد جمع ہو گئی، اور انہوں نے آگے لکھا شمر ابن ذیلجوشن ملعون کو، لعنتی کو، ملعون کو قتل کیا، اور عمر ابن سعد۔ اب تھرڈ لاسٹ جو لائن ہے جہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، آخر بصرہ
آخر میں مصعب ابن زبیر نے بصرہ سے اہل بصرہ کے ایک لشکر اور نیز کوفیوں کے ایک ہجوم کے ساتھ حملہ کیا. اب آگے اس کی ڈیٹیل آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ مصعب ابن زبیر یہ وہ شخص ہے جس نے قاتلان حسین کو پناہ دی اور محبان اہل بیت علیہ السلام کو شہید کیا، جن میں جناب مختار سقفی کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا. اب اگلا حوالہ تاریخ مسعودی، یہ مشہور و معروف کتاب ہے. اس کا نہ توثیق پیش کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کا مزید تعارف پیش کرنے کی ضرورت ہے. اس کا صفحہ نمبر 130 پر حصہ سوم ہے. اس کا صفحہ نمبر 130 پر جہاں پہ نیچے بالکل ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، مصعب نے مختار کے ساتھ جن لوگوں کو مصعب نے مختار کے ساتھ جن لوگوں کو قتل کیا، اعداد و شمار کے مطابق ان کی تعداد 7,000 ہے اور یہ سب کے سب خون حسین کا بدلہ لینے کے طالب ہیں اور آپ کے دشمنوں کے قاتل تھے، یعنی مصعب ابن زبیر. اب یہ وہ واقعات ہیں جن کی جو ان کی منافقت پوری دنیا کے سامنے آشکار ہو چکی تھی. یہ ثابت ہو چکے تھے جب یہ شیعان علی جو قاتلان حسین کو جنہوں نے جہنم حاصل کیا تھا، ان کے مقابلے میں نکل کر انہوں نے اپنی منافقت جو تھی وہ سب کے سامنے آشکار ہو چکی تھی. اب ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی اللہ بہتر جانتا ہے، وہ چھپے ہوئے تھے یا حقیقت کا پتہ. اب حقائق سامنے آ گئے. اب اس کا جو صفحہ نمبر 131 ہے برادران عزیز، یہاں پہ وہ سارے واقعات لکھے ہوئے کہ کس طرح جناب مصعب نے ظلم کیے اور ان کی بیوی جو بنت نعمان بن بشیر تھی، صحابی زادی تھی، ان کی بیوی نے جب جناب مختار سقفی کے حق میں بات دی تو ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. اور یہ پہلی خاتون تھی اسلام کی تاریخ میں جن کو اس طرح قید کر کے بے گناہ شہید کیا گیا. اور اب اگلا حوالہ تاریخ یعقوبی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 434 پر. اب یہاں پہ لکھتے ہیں جی، جہاں پہ انڈر لائن ہائی لائٹ کیا ہوا اور انڈر لائن کیا ہوا، پھر جب ایک روز مختار باہر نکلا اور مسلسل ان کے ساتھ شدید جنگ کی، حتیٰ کہ قتل ہو گیا اور اس کے صحاب محل میں داخل ہو کر قلعہ بند ہو گئے اور وہ 7,000 آدمی تھے. حضرت مصعب نے انہیں امان دے دی اور ان کے لیے شدید ترین حکم کی تحریر لکھ دی اور ان کے مطابق باہر نکلے. تو آپ نے ان کو ایک ایک کر کے ان کو قتل کر دیا اور یہ اسلام کی ایک مشہور خیانت ہے. اور آپ نے مختار کی بیوی اسما بنت نعمان بن بشیر کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ مختار بن ابی عبیدہ کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں کہتی ہوں کہ وہ متقی، پاک اور بہت روزے دار تھا. اور اس نے کہا کہ اس کی تعریف کرنے والوں میں سے ہے، پس آپ کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا اور وہ پہلی عورت ہے جسے باندھ کر قتل کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی جو عورت جناب مختار سقفی کے حق میں گواہی دے رہی ہے اس کو شہید کر دیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ جناب مختار سقفی کے خلاف اس نے کوئی بات نہیں کی. اور ادھر جہاں پر یہ مصعب ابن زبیر کی یہ ایک بہت بڑی منافقت ہے جس کو محدثین نے مورخین نے خیانت لکھا ہے کہ قرآن کی خلاف ورزی کرنے والا شخص مصعب ابن زبیر ہے، وعدہ خلافی کرنے والا مصعب ابن زبیر. اسلام میں یہ قانون ہے کہ جب آپ کسی کو امان دے دو تو اس کے اوپر آپ کوئی حملہ نہیں کر سکتے، اس کا ناخن برابر بھی اس کا آپ نقصان نہیں کر سکتے. اب اس حد تک جو بندہ منافق نکلا، جھوٹا نکلا، کذاب نکلا، ظالم نکلا، اسی کی باتوں کو دلیل بنا کر مختار سقفی کے اوپر بکواسات کی جا رہی ہیں. اور سب سے پہلے یہ جو کام ڈالا تھا یہ مصعب ابن زبیر تھا. اس کو مرتد نہیں لیکن اس حقیقت کے مطابق یہ شخص کافر تو چلو نہ صرف منافق ثابت ہو رہا ہے اور پرلے درجے کا منافق یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام کے قوانین کو توڑ جو لوگ رہے ہیں ان کی باتوں کو مان کر، حجت مان کر مختار سقفی کے اوپر بھونکا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اب اگلا حوالہ البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر، اس کی جلد نمبر 7-8 کمبائن ہے اور
سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ محبت حسین علیہ السلام کا دم بھرنے والے یہ زبیری منافق یہ وہ تھے جو لوگ قاتلان حسین کو پناہ دیا کرتے تھے. یہ آپ حضرات کے سامنے دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 339 اوپر یہ ٹائٹل ہے حضرت حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے دستے کے امیر شمر ابن ذوالجوشن ملعون کا قتل. اور کوفہ کے اشراف مصعب ابن زبیر کے پاس بصرہ بھاگ گئے اور ان بھگوڑوں میں شمر ابن ذوالجوشن ملعون بھی تھا. اللہ اس کا بھلا نہ کرے آمین. وہ یہ تو ظاہر ہے اس کا بھلا کہاں ہو. اب آگے جہاں پہ نیچے انڈر لائن کیا ہوا سوری ہائی لائٹ کیا ہوا مصعب ابن زبیر کو بصرہ میں خط لکھا اور اسے اپنی آمد کے متعلق اطلاع دی اور اس مارکے میں جو لوگ بھی بھاگے تھے وہ مصعب کی طرف بصرہ کو بھاگے تھے اور شمر نے اس بستی کے ایک کافر کو خط لکھا اور اس کے یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ جناب کہ جو مصعب ابن زبیر ہے شمر ابن ذوالجوشن کو بھی پناہ دینے والا یہ شخص تھا. لعنت ہو ان ظالموں پر, لعنت ہو ان منافقوں پر, اور لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. اب آگے صفحہ نمبر 360 پر بالکل اینڈ پر جو دو لاسٹ لائنز ہیں یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور مصعب نے مختار کی بیوی. اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نہایت ہی دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے گا, اسی میں ہی ساری جو حقیقت ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے. اور مصعب نے مختار کی بیوی ام ثابت بنت سمرہ بنت جندب سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ تم لوگ جو کچھ اس کے بارے میں کہتے ہو میں بھی وہی کہہ سکتی ہوں. تو اس نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے اس کی دوسری بیوی عمرہ بنت النعمان البشیر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. اس نے کہا کہ اللہ اس پر رحم کرے, وہ اللہ کے صالح بندوں میں سے تھا. تو اس نے اسے قید کر دیا اور اس کے بھائی کو لکھا کہ وہ کہتی ہے کہ وہ نبی ہے. استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک. یعنی مصعب ابن زبیر کی یہ منافقت ہے, اس کے کذاب ہونے کی یہ ایک دلیل ہے کہ جو اس کی بیوی جناب مختار کی جو پہلی بیوی جس نے مصعب کی ہاں میں ہاں ملائی اس کو چھوڑ دیا, اور عمرہ بنت النعمان بن بشیر جو صحابی زادی بھی ہے, صحابی انصاری صحابی کی بیٹی بھی ہے, اس نے جب جناب مختار کے حق میں گواہی دی کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, صالح ہے, تو اس کو مصعب نے قتل کر دیا اور اس کے بھائی کو لکھ بھیجا کہ وہ کہتی ہے کہ وہ نبی ہے. استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک. یعنی ایک شریف زادی کو قتل کر کے شہید کر کے اس کے اوپر یہ تہمت باندھ رہا ہے یہ شخص مصعب ابن زبیر کہ وہ اس کو معاذ اللہ نبی مانتے ہیں, یعنی اس کو بھی کافر قرار دینے کی کوشش کی. اور جناب مختار سقفی کو آج بھی لوگ بکواسات کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ حقائق اب جو اس کا حقیقی اور جو حقائق پر مبنی اس کا جو اصلی اور حقیقی پہلو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے. اب آپ حضرات خود اندازہ کر سکتے ہیں. اور ایک گزارش کروں گا کہ جو تاریخ مسعودی کا جو میں نے حوالہ کی خدمت میں پیش کیا, اس کا جو صفحہ نمبر 131 ہے, اس کو آپ پاز کر کے بغور پورا جائزہ لیجئے گا کہ کس طرح کر کے عبداللہ ابن زبیر نے سیاسی چال کھیلی, بلکہ منافقت کھیلی, اور کس طرح مصعب ابن زبیر نے یہ سارا کام ڈالا. تو اب ان حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی آپ پہلو یا حقائق پر مبنی اگر آپ کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہو تو برائے مہربانی اس کے تمام پہلو دکھایا کریں, لوگوں کو گمراہ مت کیا کریں, جو حقائق ہوں وہ بات کیا کریں. یا اگر آپ حقائق پر بات نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم اپنے باطل موقف کی کوئی نہ کوئی دلیل دے دیا کریں کہ یہ دلیل ہے, اور دوسرا پہلو بھی بیان کیا کریں, دونوں پہلو بیان کریں, اور پھر آپ کہیں کہ ان میں سے بھئی ہماری رائے یہ ہے, تب ٹھیک ہے. لیکن جب آپ ایک پہلو کو سامنے رکھتے ہو, وہ بھی سنی سنائی باتوں کو آگے کر دیتے ہو, تو یہ تو پھر منافقت ہے.
اور منافقوں کے بارے میں جو قرآن میں حکم ہے وہ میرا نہیں خیال کہ آپ حضرات کو بتانے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ اسپیشلی اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا کہ یہ بحجت الاسرار، جنات کا بادشاہ اور کشف المجوب جیسی کتابوں میں نہیں ہے. جو تاریخ اسلام کی جو کتابیں ہیں ان کا ذرا مطالعہ فرمائیں تو شاید آپ تک بھی حق واضح ہو جائے. یا اگر آپ حق کی طرف نہیں پہنچنا چاہتے، اپنی ہٹ درمیوں پر قائم رہنا چاہتے ہیں، تو کم از کم اپنے باطل موقف کی کوئی نہ کوئی دلیل بھی سامنے لے کر آیا کریں. تو برادران عزیز، یہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ جو الیاس نے اپنا الیاس انکل نے جو اپنا پہلے موقف آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اس کے اوپر کوئی دلیل تو نہیں دے سکے، لیکن بڑی آسانی سے مرتد کہہ کے آگے نکل گئے جناب مختار ثقفی کو. اب اگر ان تک یہ ویڈیو پہنچتی بھی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی جواب دیں گے، لیکن بریلوی فرقے کے جو دعوت اسلامی گروہ کے جو سرگناہ یہ ہیں الیاس بھائی، شاید وہ تو جواب نہ دیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے کے کسی شخص کے پاس یہ کتاب یہ ویڈیو پہنچ جائے. تو ان سے اب ایک ایک منٹ ابھی تبرک کے طور پر اب ایک حوالہ اور ابھی حوالہ ختم نہیں، تبرک کے طور پر ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا. یہ ان حضرات کے لیے ہے جو بڑی آسانی سے ایک منٹ جی. تو برادران عزیز، بہت بہت معذرت، پتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ دماغ میں ایک ایسا حوالہ ایک دم آیا ہے اور جو پوچھنا بنتا بھی ہے. اس وقت جو تبرک کے طور میں ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں. مشہور زمانہ اور بدنام زمانہ کتاب ہشت بہشت، یہ شبیر بردر خاص یہ بریلویوں کے ادارے سے ہی چھپی ہے، اور فائد السالکین میں صفحہ نمبر 19 حسن عقیدہ، یہ اسکین آپ سب کے سامنے آ جائے گا. یہ بڑا مشہور و معروف ان کی یہ ایک گستاخانہ عبادت اس میں پائی جاتی ہے، جہاں پہ ان کے ایک پیر صاحب ہیں خواجہ صاحب، وہ اپنے نام کا کلمہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب میرا خیال، ہاں جی. اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب، ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے مرید ہونے کے لیے. تو وہ کہتا ہے کہ خواجہ صاحب میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. خواجہ صاحب اس کو ٹیسٹر کے طور پر اس کو پڑھاتے ہیں کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. وہ گدھا ایسے ہی پڑھ جاتا ہے اس کے جو بیعت ہونے کے لیے آتا ہے. تو کاکی صاحب اس کو تھاپڑا مارتے ہیں کہ اب مجھے پورا یقین ہے کہ تم میرا مرید ہو گیا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھ کے. تو اب ان بریلوی بھائیوں سے اور خاص کر کے دعوت اسلامی گروہ کے جو پیروکار ہیں ان سے ایک یہ معصومانہ سا سوال ہے کہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب ہیں، چلیں آپ یہ دلیل دو گے کہ بعد میں تو انہوں نے چلو محمد رسول اللہ پڑھا لیا تھا، حسن ظن رکھتے ہوئے ہم آپ کے اس عذر کو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے اس عذر کو قبول کرتا ہوں. لیکن جب معاذ اللہ کاکی صاحب نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا، وہ 10-15 سیکنڈ تو لگ گئے ہوں گے، اور اس کے اندر آپ کوئی 1-1.5 منٹ آپ ایڈ کر لیں، کیونکہ تھوڑی دیر تو وہ چشتی رسول اللہ پہ قائم رہا، مرید کو قائم رکھے ہی ہوگا نا. 2 منٹ چلیں ٹائم کر لیتے ہیں. اگر ان 2 منٹ کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اگر اس کاکی کو اگر موت آ جاتی اس وقت ان 2 منٹ کے اندر تو تب کیا ان کے اوپر وہ حکم لگتا تھا جو
الیاس نے تو بڑی آسانی سے جناب مختار ثقفی پر لگا دیا تھا کہ وہ مرتد ہو گیا معاذ اللہ. اگر اس کاکی کو 2 منٹ کے اندر اندر اگر اس کو موت آ جاتی، اگر یہ اللہ کو پیارا ہو جاتا، اس دنیا سے چلا جاتا، تو کیا اس کے اوپر یہ حکم لگتا تھا؟ اب یہ سوال قرض بھی ہے اور ادھار بھی ہے. تو باقی اگر کسی بھائی کی میری کسی بھی بات سے دل آزاری ہوئی ہو، میں اس کے لیے معذرت خواہوں، کیونکہ جناب مختار ثقفی یہ وہ، جیسے میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ ہستی ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے چہروں پر مسکراہٹ کا سبب یہ بنے. اتنا بڑا عہدہ اور رتبہ، اتنا بڑا ذریعہ، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے جناب مختار ثقفی کو بخشا تھا. اور جو ان کے خلاف تھے، جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے، ان کے خلاف بکواسات کی، انہوں نے صرف اپنے مفادات کی خاطر اور خود کو سچے ثابت کرنے کے لیے کام کیے. اور میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جب لوگوں تک کچھ حقائق پہنچنا شروع ہوئے تو ان لوگوں نے اپنا انڈائریکٹلی یہ کام کرنا شروع کر دیا. مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو چھوڑ کر پھر شیعہ علی پر انہوں نے بھونکنا اور بکواسات کرنا شروع کر دی تھی. تو اب میری ویسے کوشش تو یہی تھی کہ جلدی سے جلدی اس ویڈیو کا میں اختتام کروں، کیونکہ اس کے اندر حوالہ جات زیادہ تھے اور خود زیادہ بولنے کے بجائے بہتر یہ ہوتا کہ میں صرف حوالہ جات ہی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا. لیکن کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے بولنا بھی پڑ جاتا ہے اور ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو جاتی ہے. اب شاید یہ بھی پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہی تھا کہ ایک حوالہ مجھے رہ گیا تھا، وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا تھا، یہ جس کا میں نے پہلے دیا مروج تاریخ مسعودی کا. اس کا حصہ جلد 3-4 کمبائن حصہ 100 صفحہ نمبر 111، ابن حنفیہ اور ابن زبیر کے درمیان نوک جھوک. اب جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، نوفلی نے اپنی کتاب الاخبار میں ولید بن ہشام بن مرور سے بیان کیا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن زبیر نے خطبہ دیا اور حضرت علی علیہ السلام پر لے کہ یہ خبر ان کے بیٹے جناب محمد ابن حنفیہ کو پہنچی. وہ آ گئے یہاں تک کہ اس کے سامنے ان کی کرسی رکھ دی گئی اور وہ اس پر چڑھ گئے اور کہنے لگے کہ گروہ قریش، تم روسیا ہو جاؤ، کیا تمہاری موجودگی میں مولا علی علیہ السلام کے نقائص بیان کیے جائیں گے؟ یقیناً علی علیہ السلام یکتا تیر تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں پر پھینکا تھا اور ان کے کفر کی وجہ ان سے عداوت رکھتا تھا. برادران عزیز، جب عبداللہ ابن زبیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں توہین آمیز الفاظ بول سکتا ہے، ان کے اوپر تنقید کر سکتا ہے، تو جناب مختار ثقفی، ان کا کیا مقام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے؟ تو یہ تھوڑی سی تفصیل میں جانے کا مقصد اور اس کا صرف ایک یہ تھا کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر بھونکا کرتے تھے وہی شیعہ علی پر بھونکنا شروع ہو گئے اور انہی کی روش پر چلتے ہوئے آج بات یہاں تک پہنچ چکی ہے. تو اب دونوں گھروں کا موقف آپ حضرات کے سامنے ہے. بات زیادہ لمبی نہ ہو، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں شاید اسی ٹاپک کو مزید آگے ڈیٹیل میں لے کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوں.